یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ اس ملک میں کے شہریوں کے ساتھ دوہرا پیمانہ اختیار کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ کسی بھی اس طرح کے اداروں کے لیے اپنا بینک اکاؤنٹ ضروری ہے، پین کارڈ ضروری ہے، رجسٹریشن ضروری ہے، صاف ستھرا نظام ہونا چاہیے، تعلیم بہتر ہونی چاہیے، تربیت کا نظام بہتر ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہم مدرسے والوں کے لیے لازمی سمجھتے ہیں۔ اپیل کرتے ہیں سرکار سے کہ وہ مدرسوں کے اساتذہ کی تنخواہیں جو 4 اور 5 مہینوں سے رکی ہوئی ہیں جلد سے جلد جاری کر۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بہار میں مدرسوں کا سروے ہونا ہے، اور سروے میں کیا کیا ہوگا، کیا پوچھا جائے گا، مدرسے کے لوگ جو ہے اس کو لے کر کافی فکر مند ہیں۔ ہمارے ساتھ آل انڈیا ملی کونسل کے کاریکاری ادھیکش مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب ہیں۔ خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں۔ پہلا سوال آپ سے یہی کہ مدرسوں کا جو سروے ہونا ہے، کیا بیداری اور اویرنیس پروگرام جو ہے لوگوں کے بیچ میں پہنچانے کی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے، 2 بات ہے۔ ایک تو جو سرکار جس نیت سے سروے کرنے جا رہی ہے وہ ایک معاملہ ہے، جی، اس بارے میں تو میں کہوں گا کہ سرکار اپنی نیت کو واضح کرے کہ وہ صرف مدرسوں کو، وہ بھی سرحدی اضلاع میں کیوں سروے کر رہی ہے، جبکہ وہاں دیگر مذہب کے ماننے والوں کے بھی ادارے ہیں، مٹھ ہیں، گروکل ہیں، سنسکرت جو ہے کہ ودیالے ہیں یا اسکول ہیں جنرل۔ وہاں صرف مسجد اور مدرسہ کے سروے یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ اس ملک میں کے شہریوں کے ساتھ دوہرا پیمانہ اختیار کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، اور ہم نے یہاں بہار سرکار کو لکھ کر دیا ہے کہ آپ اس پر واضح کیجئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ قانون اور سنویدھان میں برابری ہے، تو وہیں آپ ایک اسکول کا نہیں کر کے آپ صرف مدرسے کا کر رہے ہیں، چاہے وہ اسکول پرائیویٹ ہو یا کسی اور مذہب کا ہو، کسی مندر کا نہیں کر کے صرف آپ مسجد کا کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا طریقہ بالکل غلط ہے۔ دوسرا، ہم مدرسے والوں سے کہیں گے کہ اس طرح کے سروے سے ان کو گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کا نظام بہت ہی صاف ستھرا ہے، اور ہم ان سے چند باتیں اور اس بارے میں کہیں گے، اس لیے کہ سرکار جن نیتوں پر مدرسے والوں کو پریشان کرنا چاہتی ہے وہ ہمیں واضح نظر آ گیا ہے راجستھان میں یا گجرات کے بعض حلقوں میں یا اتراکھنڈ میں۔ راجستھان خاص طور پر جہاں سرحدی اضلاع ہیں، وہاں کی سرکار نے صرف اور صرف مدرسوں کے نہیں بلکہ مسجدوں کے ساتھ جو ہے یہ کارروائی کی، وہاں کی مندروں کو، وہاں کے اور لوگوں کو اس نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، تو یہ غلط ہے۔ تو ہم مدرسے والوں سے کہیں گے کہ آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، البتہ 5 کام ان کو کرنا ضروری ہے، جو پہلے سے بھی ہم کہتے رہے ہیں۔ نمبر 1، جو پوچھا ہے وہ کیا کیا پوچھا ہے؟ جو انہوں نے پوچھا ہے وہ مختلف طرح کے سوالات ہیں، 24 ہیں، لیکن ان سب کا خلاصہ ہم 5 چیزوں پہ رکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جس مدرسے کے پاس کوئی سوسائٹی یا ٹرسٹ رجسٹرڈ نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کسی بھی سوسائٹی، اور بہتر ہے کہ ٹرسٹ میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا لیں، اور یہ ایک قانونی طریقہ ہے، چاہے وہ بہار سرکار کا ہو یا بھارت سرکار کا ہو، رجسٹرڈ ایک قانونی ادارہ ہے، اور جیسے ہی وہ رجسٹرڈ ہوگا تو رجسٹریشن کے جو قوانین ہیں وہ اس پر لاگو ہوں گے۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ جو بھی آمد اور خرچ کرتے ہیں، چاہے آپ مدرسے کے لیے کریں یا مسجد کے لیے بھی کریں یا کسی بھی سنستھان کے لیے کریں، اس میں آپ کا حساب بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ مدرسے والے اپنا حساب صاف ستھرا رکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پر
وہ بینک کے ذریعے اپنا کاروبار کم کرتے ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ کسی بھی مالی کام میں جو طریقہ ہے 10,000 سے اوپر کی کوئی بھی خرچ ہو، چاہے وہ کسی استاذ کو سیلری دے رہے ہیں، کسی اسٹاف کو دے رہے ہیں، یا کہیں کوئی سامان خرید رہے ہیں، جی وہ سامان کی خریداری میں بھی پکا واؤچر، وہ واؤچر ہونا چاہیے جو ٹیکس دے کر جو ہے لیا جاتا ہے، اس طرح کا وہ کام کریں۔ تو حساب و کتاب اور سالانہ وہ اپنے حساب کو ایک اچھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کرائیں، اور جو طریقہ ہے وہ بھیجنے کا ڈپارٹمنٹ میں وہ اس کو بھیجیں۔ وہ اپنا پین کارڈ بھی بنوا لیں، اس لیے کہ کسی بھی اس طرح کے اداروں کے لیے اپنا بینک اکاؤنٹ ضروری ہے، پین کارڈ ضروری ہے، رجسٹریشن ضروری ہے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ، مسجد ہو، مدرسہ ہو، اس کی ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اس بلڈنگ کے ساتھ ایک زمین ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی زمین اگر ہے تو اس کی نوعیت بھی بہار سرکار نے یا ملک کی مختلف ریاستوں کی سرکاروں نے بنا رکھے ہیں، اس کے لیے قوانین بنا رکھے ہیں۔ پہلا قانون تو یہی ہے، اگر آپ اپنی نجی زمین کو بھی ٹرسٹ میں یا مدرسے میں دیتے ہیں یا اس پر کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ زمین گاؤں کے گھر بنانے والی ایریا میں ہے یا وہ کھیتی باڑی کی زمین کہلاتی ہے، جسے ہم ایگریکلچر اور نن ایگریکلچر زمین کہتے ہیں، زراعتی اور غیر زراعتی زمین کہتے ہیں۔ تو جو ایگریکلچر والی زمین ہے، اس کے لیے سرکار نے، بہار سرکار میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ اس کو نن ایگریکلچر میں آپ کو تبدیل کرانا ہوگا، اس کی الگ سے کچھ فیس ہوتی ہے، اور اس کا ایک سرٹیفکیٹ سی او کے ذریعے آپ کو لے لینا ہوگا۔ تو یہ کام تمام مدرسے والوں کو کر لینا چاہیے، اس میں کوئی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کی طرف سے جو پہل ہو ہماری رہی جو اب پہل ہے کہ ہم نے خط بھی ہر جگہ بھیج دیا ہے، اخبارات میں بھی یہ خط جو ہے پوائنٹ پر لکھ کر بھیج دیا ہے۔ ہم آج آپ کے ذریعے بھی اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں وہ کوئی سستی نہیں کریں۔ دوسرا کہ جب بلڈنگ بنے گی، کوئی بھی بلڈنگ ہے، تو سرکار نے اس کی تعمیر کے لیے کچھ قاعدے قانون بنا رکھے ہیں۔ جی آپ مدرسے کی تعمیر کر رہے ہیں یا گھر تعمیر کر رہے ہیں، تو مدرسے والوں کو چاہیے اور مسجد والوں کو کہ تعمیراتی جو طریقے ہیں اس کے لیے ایک نقشہ منظور کرانا، کسی انجینئر سے اس نقشے کو پاس کروانا۔ اگر دیہی آبادی ہے تو اس میں مکھیا وغیرہ کے ذریعے اس پر اسٹامپ لگتا ہے، اور مکھیا اس کو پاس کر کے اپنے اس رجسٹر میں درج کرتا ہے، جس سے وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے۔ وہاں یہ درج کرانا ضروری ہے۔ تیسرا، چاہے وہ مسجد ہو یا مدرسہ ہو، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے تعلیم کا۔ مدرسے میں اچھی تعلیم ہوتی ہے، پرائمری درجات کے جو اسکولوں کی تعلیم ہے وہ تقریباً ہر پرائیویٹ مدرسے میں بھی ہوتی ہے۔ چاہے زبان کی بات ہو تو وہاں ہندی زبان بھی پڑھائی جاتی ہے، انگریزی زبان بھی پڑھائی جاتی ہے، اردو بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو پرائمری اسٹیج میں بچے 3 زبان پڑھتے ہیں ہمارے مدرسوں میں، اردو پڑھتے ہیں، ہندی پڑھتے ہیں، انگریزی پڑھتے ہیں، اور حساب اور سماجیات کے یا جو بھی طریقے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ جب مدرسے کے بچے عربی درجات میں پرائمری کے بعد جاتے ہیں تو وہاں ایک زبان کا اضافہ ہوتا ہے، وہ عربی زبان ہے، جو قرآن کی زبان ہے، جو حدیث کی زبان ہے۔ تو چونکہ مدرسوں میں ہندی، انگریزی اور حساب اور یہ سب چیزیں پرائمری درجات میں لازماً پڑھائی جاتی ہیں، اس لیے مدرسے والوں سے ہم کہیں گے کہ اس تعلیم کو اور وہ بہتر بنا لیں۔ جو ان کا سلیبس ہے، نصاب ہے، اس کو اردو کے ساتھ ساتھ ہندی میں بھی رکھیں، اور اس طرح سے رکھیں جو نیا طریقہ ہے اپنے سلیبس کو بنانے کا۔
تو آپ لوگ جو پروگرام کریں گے یا کرنے والے ہیں تو یہ ان تمام یہ چیزوں کو تمام باتیں لوگوں وہاں کے ہم بیچ میں نے آپ لوگ وہاں رکھیں گے اور ہم رکھنا بھی چاہتے ہیں. اور اسی طرح جتنے طرح کے رجسٹر ہیں، چاہے وہ کھانے پینے والے ہاسٹل کے ہوں، ہاسٹل میں صاف ستھرا نظام ہونا چاہیے، تعلیم بہتر ہونی چاہیے، تربیت کا نظام بہتر ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم مدرسے والوں کے لیے لازمی سمجھتے ہیں. اس لیے ہم آپ کے ذریعے بھی، اس چینل کے ذریعے بھی مدرسے والوں سے کہیں گے کہ اس کو پہلی فرصت میں جتنے بھی بہار کے مدرسے ہیں یا ہم کہیں گے جو ملک کے مدرسے ہیں، وہ اپنے اپنے یہاں ریاستی قانون کو پڑھ لیں، دیکھ لیں، لیکن وہ اس کو ضرور جو ہے عمل میں لے آئیں تاکہ ہم بھوش میں، مستقبل میں کسی بھی بدنیت کی بدنیتی سے ہم پریشانی میں نہ پڑیں. دوسرا سوال کہ چونکہ ابھی سبھی مدرسوں کا سروے ہونا ہے، پرائیویٹ نجی مدرسے ہیں ان کا بھی، اور بہار مدرسہ بورڈ سے جو ملحق مدرسے ہیں ان کا بھی، تو جن چیزوں کا ذکر آپ نے کیا تو بہار کے جو مدرسہ بورڈ سے جو ملحق مدرسے ہیں اس میں کافی پریشانی ہے، ٹیچر نہیں ہے، تو ظاہر ہے پڑھائی لکھائی دیکھیے، کا معاملہ بہار مدرسہ بورڈ کے تحت جو مدرسے ہیں جنہیں سرکار جو ہے تنخواہوں کی مد میں پیسے دیتی ہے، ان کا تو سروے سرکار پہلے بھی کراتی رہی ہے، اس نے پھر کرایا ہے اور اکثر مدرسوں کا سروے ہو بھی گیا ہے، جیسا کہ ہماری معلومات ہے کہ وہ سروے آگے بھی گیا ہے. تو وہ مدرسے والے اس میں یقیناً تھوڑا تعلیم میں حرج ہوتا ہے، بار بار سروے ہوگا تو، لیکن وہ مدرسے والوں نے اپنے سروے کرا لیا ہے. اب بہار سرکار کی ذمہ داری ہے کہ جس تنخواہ کو انہوں نے چاہے سروے کے نام پر روک رکھا ہو یا کسی اور مصلحت سے، وہ اس مہینے میں مختلف ذرائع سے یہ خبر ملی تھی کہ 15 جولائی تک وہ تمام اساتذہ اور اسٹاف کی تنخواہیں جاری کر دیں گے. ابھی تک ہمارے سامنے تنخواہوں کے جاری ہونے کی کوئی خبر نہیں ملی ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں سرکار سے کہ وہ مدرسوں کے اساتذہ کی تنخواہیں جو 4 اور 5 مہینوں سے رکی ہوئی ہیں جلد سے جلد جاری کر دیں. ایک آخری سوال کہ جو سروے ہو رہا ہے اس سلسلے میں ٹیچر کو اور مدرسہ کے جو انتظامیہ ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہم کہیں گے کہ ٹیچر جو ہے اپنے آپ کو، اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ٹھیک سے ادا کریں. جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، اگر کہیں انتظامیہ میں افراد کی کمی ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کو اس میں رکھیں، حساب کے جو ماہرین ہیں ان کو رکھیں، جو وکیل ہیں قانون سے واقفیت رکھتے ہیں ان کو رکھیں. کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو اگر اپنے مجلس منتظمہ میں، مجلس شورا میں، کمیٹی میں رکھیں تو اور اچھا. ماہرین تعلیم کو رکھیں، دونوں طرح کے ماہرین کو رکھیں، علماء کو بھی رکھیں اور عصری تعلیم کے ماہرین کو بھی رکھیں، اور اس کو پروپر جو ہے جو طریقہ ہے میٹنگ کرنے کا وہ میٹنگ کریں. ان کو چاہیے کہ ماہانہ بھی میٹنگ کریں، 6 مہینے پر بھی میٹنگ کریں اور سال کی بھی میٹنگ کریں، اور جو آڈٹ کا طریقہ ہوتا ہے پاس کر کے آڈٹ کرانے کا، اس طریقے پر وہ کام. چلے، بہت شکریہ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیم قانون ہے اس کے مطابق مدرسے کو چلنا چاہیے. مدرسے چلتے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ جہاں یہ کمی ہے اس کمی کو وہ مدرسے والے پورا کر لیں، اور یہ انتہائی ضروری ہے اس کام کو کرنا. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. تو یہ تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، جن کا کہنا ہے کہ مدرسے میں جو چیزیں پہلے سے چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں جہاں کمیاں ہیں اس کمیوں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اس پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. شکریہ.